السلام علیکم، نکھاری اردو ناولز چینل میں خوش آمدید۔ میں نے شادی نہیں کرنی، کائنات شاہ کی قلم سے لکھی گئی، قسط نمبر 5۔ سمیہ، تم یہاں کیسے؟ سحر تیز تیز قدموں سے اس کے قریب ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ سمیہ نے مسکرا کر کہا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ گھر پر سب کیسے ہیں؟ سحر نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ اتنے دنوں بعد اسے کوئی پرانا ملا تھا۔ نورین آپی کی رخصتی ہو گئی، 20-21 دن ہو گئے۔ ابا نے ان کی رخصتی پر مجھے دوبارہ گھر سے نکال دیا۔ میں نورین آپی کے ساتھ رہتی تھی، مگر زیب بھائی نے شاید مرسال بھائی کو بتایا تو وہ مجھے لے کر ادھر آ گئے۔ سمیہ نے ایک ہی سانس میں سب بتانا مناسب سمجھا۔ تمہارا تو رشتہ ہو گیا تھا؟ سحر نے اسے بٹھا کر خود بھی اس کے پاس بیٹھی۔ ان لوگوں کو نورین آپی پسند آ گئی تھی۔ سمیہ کے چہرے پر اداسی کہیں نہیں تھی۔ اوہ، سمجھ گئی۔ جب زیب بھائی کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے رخصتی کروا لی اور ابا نے سارا غصہ تم پر اتار دی۔ خیر، اماں اور نورین کیسی ہیں؟ سحر نے سمیہ کو دیکھا۔ اماں کا پتہ نہیں، نورین باجی ٹھیک ہے، بس ان کی جٹھانیوں کا رویہ تھوڑا برا ہے ان کے ساتھ، باقی سب ٹھیک ہے۔ سمیہ نے پلکیں جھپکائیں۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اور زیب بھائی کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہیں آ جاتی، سحر نے خفگی سے کہا۔ میں تو ان کے ساتھ بھی جانے پر بھی راضی نہیں تھی، مگر مجبوری کے آگے ہماری کہاں چلتی ہے۔ مرسال بھائی نے کہا زیب بھائی کو کال کی تھی تو شاید انہوں نے میرا ذکر کیا ہوگا۔ سمیہ نے اندازہ لگایا۔ آپ کہیں گئی تھی کیا؟ مرسال سیڑھیاں اترتے ہوئے بولا۔ سحر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آفیہ آپی آئی ہوئی تھی، زبرگ بھائی کے کچھ کام تھے اس لیے گئی تھی۔ سحر کھڑی ہو گئی۔ اچھا، آپ سمیہ سے کھانا وغیرہ کا پوچھ لیں، میں ان دونوں سے مل کر آتا ہوں، مرسال نے کہا تو سحر اس بات میں سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ آپ کو برا تو نہیں لگا نا میرا آنا؟ سمیہ نے آہستہ سے کہا۔ رکھ کے لگاؤں گی ایک، تم میری بہن ہو، برا کیوں لگے گا؟ میں تو خود چاہتی تھی مرسال 4-5 دنوں میں دبئی چلے جائیں گے، میں اکیلی ہی ہوتی۔ اچھا ہوا تم آ گئی، سحر کے دل میں ایک تیز سی اٹھی۔ مرسال دبئی جا رہا تھا، مطلب سحر سے دور۔ وہ صرف سحرالنساء کا شوہر ہی نہیں، ایک اچھا دوست بھی تھا اور ایک اچھا سربراہ بھی۔ فرمین آپی نے کہا تھا کہ آپ سے کہہ دوں انہیں کال کر لیں، سمیہ نے بتایا۔ ہاں، میں نے 2 دن پہلے کال کی تھی، مگر عامر سے ہی بات ہو سکی بس۔ سحر نے مسکرا کر اپنے بھانجے کا نام لیا۔ نورین آپی اور میں روز بات کرتے تھے ان سے، سمیہ بولی۔ تو اب بھی ہم بھی کریں گے نا؟ سحر نے ہنس کر کہا تو وہ ہنس دی۔ گھر پیارا ہے ویسے، سمیہ نے نظریں گھمائی۔ اچھا تم ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لگواتی ہوں، پھر سب ساتھ کھانا کھائیں گے، سحر نے کہا۔ آپی، آپ کی نند اور دیور کیا سوچیں گے؟ سمیہ نے منہ بنایا۔ مرسال گئے نا، وہ کچھ نہ کچھ کہہ کر سنبھال لیں گے، تم اٹھو تو صحیح، سحر نے بہت اعتماد سے کہا اور ملازمہ کے ساتھ مل کر ٹیبل پر چیزیں رکھنے لگی۔ اچھا کیا تم آ گئی، میں بہت فکر مند تھی سحر کے حوالے سے، بھائی کے جانے بعد وہ اکیلے کیسے رہتی؟ آفیہ نے مسکرا کر سمیہ سے کہا تو وہ بھی جواب میں مسکرا دی۔ جی، اس لیے تو میں نے بلا لیا، سحر نے بریانی سمیہ کی پلیٹ میں ڈالی۔ صبر مجھے چھوڑنے جاؤ گے تو نویرہ کو لے آنا، آفیہ نے کہا۔ کیوں، مطلب وہ رہے گی؟ صبرگ نے پوچھا۔ ہاں، اس کی چھٹیاں ہیں، یہاں سمیہ کے ساتھ رہ لے گی 2-4 دن۔ سحر، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ آفیہ نے سلاد اٹھاتے سحر کو دیکھا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سمیہ کا بھی دل لگ جائے گا، سحر نے جلدی سے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، اور بتاؤ گھر پر سب کیسے تھے؟ آفیہ نے سمیہ سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، سمیہ نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائی۔ بھابھی مجھے بالکل بھول نہیں ہے، بعد میں آ کر کھا لوں گا، صبر پلیٹ آگے کرتے ہوئے اٹھا۔ ٹھیک ہے، سحر نے اس بات میں سر ہلایا۔ صبر کی ایک نظر سمیہ پر ڈال کر باہر نکلا۔ سمیہ کھا کیوں نہیں رہی؟ آفیہ نے کہا تو اس نے بیچارگی سے سحر کو دیکھا، مگر جواب میں سحر نے گزرا تو سر جھکا کر کھانے لگی۔ اف، یہ بڑی بہنوں کا نا، آنکھیں دکھا کر ہر کام کروا لینا۔ نورین، مجھے پتا ہے تمہیں تھوڑا مسئلہ ہوگا، مگر میری خاطر تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لینا۔ اندھیرے میں زیب کی آواز گونجی۔ میں نے کب کہا مجھے مسئلہ ہے؟ نورین مسکرا کر بولی۔ بھابھیوں کی وجہ سے کیا تمہیں مسئلہ نہیں ہے؟ زیب نے پوچھا۔ مسئلہ مجھے آپ کی بھابھیوں سے نہیں ہے زیب، مسئلہ ان لوگوں کو مجھ سے ہے، صبح شام احساس کمتری دلاتی، میرا مذاق بناتی۔ نورین کی آواز بھر آ گئی۔ میں کل بات کروں گا، زیب نے خود پر ضبط کیا۔ ہرگز نہیں، میں نہیں چاہتی کہ سب مجھے مزید سنائے، ویسے بھی اس گھر میں مجھے آپ سے اور خالہ سے ہی مطلب ہے، نورین نے کہا۔ تمہارے وضعے میں اچھا خاصا وقت لگے گا، میں نے رخصتی سے پہلے ہی کام شروع کروا دیا ہے، زیب نے اسے ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ خالہ یہاں اکیلی ہو جائیں گی، نورین نے فکر سے کہا۔ امی کو میں نے 1000 بار ساتھ چلنے کا کہا ہے،
مگر وہ کہتے ہیں وہ یہاں خوش ہیں، لازمین ہے ان کے لیے۔ زیب نے کہا۔ یہ سن کر نورین کو اپنی ماں کی یاد آ گئی۔ نہ جانے وہ کیسی ہوگی۔ کل ہم سحر کے گھر جائیں گے نا تو وہ خوش ہو جائے گی۔ نورین نے زیب کے کندھے پر سر رکھا۔ شاید، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں مگر مجھے دیکھ کر وہ ضرور خوش ہوگی، زیب نے آخر میں شرارت سے کہا۔ ہاں، آپ تو اس کے بھائی ہیں، ہم ٹھہرے دشمن، نورین ہنسی۔ سمیہ سے بات ہوئی؟ زیب نے پوچھا۔ ہاں، سحر سے بھی ہوئی تھی، دونوں ٹھیک ہیں، نورین نے جواب دیا۔ فرمین آپی کی کال آئی تھی کچھ دیر پہلے، بات کر لینا۔ زیب کو یاد آیا تو اس نے کہا۔ نورین نے سر اس کے کندھے سے اٹھایا اور زیب کا موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہادیہ نے کروائی ہوگی، یہ کہہ کر اس نے فرمین کا نمبر ڈال کیا۔ زیب نے اٹھ کر کمرہ روشن کر دیا، واپس آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نورین اور زیب دونوں اب آمنے سامنے ہادیہ کو دیکھ رہے تھے۔ اب باتیں لمبی ہونی تھی کیونکہ زیب سے ہادیہ کی بہت بنتی تھی۔ زیب بھائی نے آپ سے سمیہ کو لے جانے کے لیے کہا تھا کیا؟ سحر نے مرسال سے پوچھا جو لکھ رہا تھا۔ نہیں، مگر نورین نے کہا تھا، مرسال نے جواب دیا۔ کیا کہا؟ وہ سمیہ کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی تھی کیا؟ سحر نے حیرانی سے پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے، نورین نے کہا کہ وہ جہاں زیب کے ساتھ چلی جائے۔ آپ کی خالہ سمیہ کو اپنے پاس رکھنے پر راضی نہیں تھی، مگر نورین نہیں چھوڑنا چاہتی تھی اسے۔ خیر، آپ ان سے بات کر لیجیے گا، وہ آپ کو بہتر بتائیں گی۔ مرسال نے قلم روکا۔ سحر نے کچھ سوچ کر سر ہلا۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے کیا سمیہ کے رہنے سے؟ مرسال نے پوچھا۔ ارے وہ میری بہن ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ میں تو خوش ہوں، ابا کو میرے بعد اسی سے زیادہ بیر ہے۔ سحر نے تکیہ اپنے پیروں میں رکھا۔ سمیہ جب تک یہاں رہنا چاہے رہ سکتی ہے، یہ گھر میرا ہی نہیں آپ کا بھی ہے۔ مرسال نے بات ہی ختم کر دی۔ کبھی کبھی لگتا ہے آپ ناول میں لکھ کر وہ الفاظ مجھے بول دیتے ہو۔ سحر نے آنکھیں چھوٹی کر کے مشکوک نظروں سے مرسال کو دیکھا۔ او خدایا، اچھا کافی پئیں گی؟ مرسال بیٹھ سے اٹھا۔ میں بنا کر لاتی ہوں، آپ لکھیں۔ سحر بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مرسال کو سوچتے ہوئے واپس بیٹھ گیا۔ سحر کمرے سے باہر آئی اور کچن کے بجائے نویرہ اور سمیہ کے کمرے میں چلی گئی۔ سوئی نہیں ابھی تک تم؟ سحر نے سمیہ کو جاگتے دیکھ پوچھا۔ نیند نہیں آ رہی، سمیہ نے جواب دیا۔ نویرہ کہاں ہے؟ سحر نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ کچن میں، اسے بھوک لگی ہے۔ سمیہ نے کتاب ٹیبل پر رکھی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ سحر اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ نویرہ کی ہے، وہ پڑھ رہی ہے، سمیہ نے کہا تو سحر نے کتاب پر نظر ڈالی۔ اچھا، نویرہ سے دوستی ہوئی؟ سحر نے پوچھا۔ بہت اچھی ہے، خود سے ہی دوست بن گئی؟ سمیہ مسکرائی۔ اچھا، صحیح ہے، چلو سو جاؤ، زیادہ کچھ مت سوچو۔ سحر کھڑی ہوئی۔ نیند نہیں آ رہی آپی، اماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ سمیہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ میں کل عریشہ کو کال کروں گی، ویسے کچھ ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی، سحر نے کہا۔ پھر اس کے ذہن میں آیا کہ عریشہ نے نورین اور سمیہ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا اسے۔ وہ کیا ہی بتاؤں گی، ان کے سسرالیوں کے مسئلے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ سمیہ نے کہا۔ کل بات کروں گی، تم سو جاؤ اب۔ کل بات کروں گی، تم سو جاؤ اب۔ سحر نے اسے گھورا تو وہ لیٹ گئی۔ سحر مسکرا کر باہر نکلی جہاں سے نویرہ آ رہی تھی۔ نویرہ، تھوڑا سا دھیان رکھنا جب تک وہ سو نہ جائے، کوشش کرنا جاگنے کی، سحر نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں، نویرہ نے پلکیں جھپکائی اور اندر چلی گئی۔ سحر جلدی جلدی کافی اور چائے بنا کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کافی کا کپ مرسال کے سامنے رکھا اور چائے کا کپ خود دے کر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتیں جاری تھیں۔ پھر سحر نے لائٹ بند کی تو مرسال کو مجبوراً قلم روکنی پڑی۔ صبح معمول کے مطابق طلوع ہوئی تھی۔ مرسال کے مسجد چلے جانے کے بعد سحر نماز اور تلاوت سے فارغ ہو کر سو گئی۔ سمیہ نے کمرے کے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو سحر سو رہی تھی۔ وہ پلٹ کر آہستہ سے باہر آ گئی۔ نویرہ بھی اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سے سکوت تھا۔ سمیہ نے چائے کا پانی چڑھایا۔ اس کے قدموں کی آہٹ کی آواز بھی اس خاموشی میں بہت اونچی لگی۔ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے وہ باہر لاؤنج کے صوفے پر آ بیٹھی۔ کھڑکی سے آتی ہلکی دھوپ فرش پر پڑ رہی تھی۔ اماں، مجھے آپ بہت یاد آ رہی ہیں، یہ الفاظ اس کے ہونٹوں سے نکلے یا دل سے، اسے خود بھی نہیں پتہ چلا۔ چائے ختم ہو گئی تھی، کپ خالی تھا مگر اس کی انگلیاں ابھی تک اسے تھامے ہوئی تھیں، جیسے چھوڑ دیں گی تو تنہائی اور بڑھ جائے گی۔ السلام علیکم۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی تو سمیہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ سبرگ ہاتھوں میں 2-3 شاپر تھامے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ صبح سویرے کی روشنی میں اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وعلیکم السلام، سمیہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ آپ کو نیند نہیں ہے یا جلدی اٹھنے کی عادت ہے؟ اس نے شاپر ٹیبل پر رکھی اور صوفے کے بکھرے کشن درست کرنے لگا۔ نئی جگہ پر نیند دیر سے آتی ہے اور آنکھ جلدی کھل جاتی ہے، سمیہ نے جواب دیا۔ اوہ، آپ کی بات میری نیند کی طرح گہری ہے، سبرگ مسکرایا۔ اچھا، سحر بھابھی اٹھی تو نہیں ابھی تک؟ سبرگ نے اسے خاموش دیکھ کر دوبارہ پوچھا۔ نہیں، آپ کو کوئی کام تھا؟ سمیہ نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، ان سے تو نہیں تھا مگر مجھے کام تھا،
سبرق نے گہری سانس دی۔ اچھا، سمیہ نے سر ہلایا۔ آج دعوت ہے نا، کچن کی چیزیں سیٹ کرنی ہے، دیکھنا ہے کیا کیا ہے اور کیا نہیں۔ سبرق شاپر اٹھانے لگا۔ اچھا پھر آپ کر لینا اپنا کام۔ سمیہ خالی کپ لے کر اٹھی۔ کچن میں سبرق نے شاپر کھول کر چیزیں نکالنی شروع کی۔ مسالوں کی خوشبو ہوا میں پھیل گئی۔ کوئی مدد چاہیے؟ سمیہ نے رسمن پوچھا۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ سب فریج میں رکھتے ہیں۔ سبرق نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ خاموشی سے چیزیں ترتیب دینے لگی۔ درمیان میں ایک عجیب سی جھجک تھی۔ ویسے آپ کرتی کیا ہے؟ سبرق نے مسالے کی شیشیاں شیلف پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں۔ سمیہ ایک لمحے کو رکی۔ پڑھائی؟ سبرق نے حیرت سے آئی برو جھکائے۔ نہیں، شوق نہیں، میٹرک تک ہی پڑھا تھا۔ اس نے نظریں جھکائی۔ تو پھر سارا دن کیا کرتی ہے؟ سبرق کی آواز میں بے ساختہ تجسس تھا۔ میں فارغ تھوڑی نہ ہوں، گھر کے کام، سلائی وغیرہ۔ سمیہ کے لہجے میں ہلکی سی خفگی اتر آئی۔ یہ کہتے ہوئے اسے اچانک اپنا گھر، اپنا کمرہ، اپنی ماں کی سلائی مشین سب یاد آ گئے۔ گلا بھر آیا۔ ارے سبرق بھائی آپ کب آئے؟ سحر کی آواز نے ماحول کو توڑا۔ وہ دوپٹہ درست کرتی کچن میں داخل ہوئی۔ کچھ دیر پہلے۔ دعوت یاد ہے نا؟ سبرق نے پوچھا۔ ہاں، مرسال نے رات کو بتایا تھا۔ سحر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی کی ہی چیزیں لے کر آیا تھا، باقی آپ بتا دیں اور کیا چاہیے۔ سبرق نے نمک کا ڈبہ بند کیا۔ اچھا میں دیکھ کر بتاتی۔ اور سمیہ تم کب اٹھی؟ سمیہ کی طرف دیکھا۔ فجر کے بعد نیند ہی نہیں آئی۔ سمیہ فریزر بند کر کے کھڑی تھی۔ اچھا نویرہ تو سوتی ہے ابھی۔ سحر نے فریزر سے پانی نکالا۔ ناشتہ بنا دوں آپ کے لیے؟ سمیہ نے پوچھا جب سبرق نے سمیہ کو کنکھیوں سے دیکھا اور سوچا مجھ سے تو نہیں پوچھا، پھر سچٹ رکھ کر کام میں لگ گیا۔ حفصہ آ رہی ہیں، بنا دیں گی، تم آؤ میرے ساتھ، سحر نے کہا تو وہ باہر نکلی۔ سبرق بھائی آپ ناشتہ کر کے جائیے گا، سحر جاتے جاتے بولی۔ پہلے کام ختم کر لو پھر دیکھوں گا، سبرق نے جواب دیا۔ ویسے آپ ہی کون آیا؟ سمیہ نے ملازمہ کے ہاتھ میں ٹرے تھماتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، خیر آؤ دیکھتے ہیں۔ سحر نے جلدی سے دوپٹہ سر پر درست کیا۔ دونوں ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ اسی گھبراہٹ کے ساتھ وہ حال میں داخل ہوئی اور اگلے لمحے حیرت سے رک گئی۔ گھبراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی۔ نورین ہنستی ہوئی دونوں کی طرف بڑھی۔ کیسی ہو دونوں؟ یہ کہہ کر ان سب سے پہلے سمیہ کو گلے سے لگایا۔ تم یہاں، یعنی کہ آج کی مہمان تم تھیں؟ سحر نے حیرانی سے مرسال کی طرف دیکھا جو صوفے پر مسکرا رہا تھا۔ جی ہاں، اور کیسی ہو تم؟ نورین سحر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک، اور تم؟ سحر بے اختیار اس کے گلے لگ گئی۔ الحمدللہ۔ نورین اس سے الگ ہوئی اور زیب کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ سمیہ اس کی بائیں جانب بیٹھ گئی۔ سحر مرسال کے ساتھ جا بیٹھی۔ مجھے بتایا بھی نہیں آپ نے، سحر نے مرسال کا گھورا۔ میں نے ہی منع کیا تھا، زیب مسکرایا۔ آپ لوگوں نے رخصتی کا بھی نہیں بتایا مجھے، سحر نے آنکھیں چھوٹی کر کے نورین اور زیب کو دیکھا۔ بس جلدی میں ہو گیا سب، معذرت، زیب نے تھوڑا سا سر جھکایا۔ چلو معاف کیا، سحر نے احسان جتاتے کہا تو سب ہنس دیے۔ ماحول کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ آؤ زیب ہم باہر چلتے ہیں۔ مرسال اٹھا تو زیب بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ صبر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اماں کی کوئی خبر لی تم نے عریشہ سے؟ نورین نے ایسا سے پوچھا۔ نہیں، صبح سے فرصت ہی نہیں ملی۔ ہاں میسج کیا تھا، بول رہی تھی کل اس کی طرف آئی تھی۔ ٹھیک ہے، سحر اٹھ کر نورین اور سمیہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ شکر ہے، ورنہ میں تو پریشان تھی۔ نورین نے سکون کا سانس لیا۔ بی بی جی کھانا لگا دوں؟ حفصہ نے پوچھا تو سحر نے سر ہلایا۔ تم خوش ہو؟ نورین نے سمیہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کیا تمہیں نہیں لگ رہی؟ سحر نے الٹا سوال کیا۔ ماشاءاللہ لگ رہی ہو، اور سمیہ تم موٹی ہو گئی ہو یا مجھے لگ رہی ہو؟ نورین نے سمیہ کو اوپر سے نیچے دیکھا۔ لگ تو مجھے بھی رہی تھی، بس میں نے کہا نہیں، سمیہ مسکرائی۔ اب تمہاری آواز خوب نکلے گی کیونکہ تمہاری حمایت کرنے والی جو آ گئی۔ سحر نے سمیہ کو شرارت سے گھورا۔ میری گڑیا، نورین نے پھر سے سمیہ کو گلے سے لگا لیا۔ جب تک کھانا لگ رہا ہے ہم فرمین آپی کو کال کرتے ہیں۔ سحر اچانک اٹھی اور مرسال کا موبائل اٹھا لائی۔ یہ تمہارا موبائل ہے؟ نورین نے پوچھا۔ نہیں، مرسال کا ہے، میرا اوپر ہوگا، سحر نے کندھے اچکائے۔ نورین مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ سحر نے فٹافٹ لاک کھول کر انگلیاں چلائیں۔ اس کے انداز سے صاف لگ رہا تھا یہ موبائل مرسال سے زیادہ سحرونسا چلاتی ہے۔ اب تینوں بہنیں ویڈیو کال پر تھیں۔ اسکرین کی دوسری طرف فرمین انہیں ایک ساتھ دیکھ کر پہلے حیران ہوئی پھر خوشی سے رونے لگی۔ تینوں کو فرمین کی کمی شدت سے محسوس ہوئی اور سحر کو بے اختیار عریشہ یاد آ گئی۔ تھوڑی دیر میں سمیہ نے حفصہ کے ساتھ مل کر دسترخوان بچھایا۔ سب خاموشی سے کھانا کھا کر واپس لاؤنج میں اکٹھے ہو گئے۔ چائے کے کپ ہاتھ میں تھے اور باتیں شروع ہو گئیں۔ مرسال بھائی آپ کب آ رہے ہیں ہماری طرف؟ زیب نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ اب تو ناممکن ہے، پرسوں رات کو ہی مجھے نکلنا ہے، مرسال نے معذرت کی۔
सहर का दिल एकदम भारी हो गया। उसने कप मेज़ पर रख दिया। तो कल आ जाए ना, नौरीन ने सहर का हाथ नरमी से दबा दिया। नहीं, मुझे कल एक दो ज़रूरी काम है। मिसाल ने कनखियों को सहर को देखा। भाई आप चले जाएंगे, वो काम मैं कर लूँगा, ज़बरक ने फ़ौरन कहा। मसला ही ख़त्म। तो फिर कल आप, सहर और समिया आ रहे हैं? सेब ने फैसला सुनाया। नहीं, मैं नवेरा के साथ रह लूँगी। समिया ने घबरा कर फ़ौरन इनकार कर दिया। हाँ ठीक है। नौरीन को बेख्तियार अपनी जेठानियों की याद आई। ठीक है, हम रात को बता देंगे। मिर्साल ने बात ख़त्म की। बीबी जी आपका फ़ोन। इसी वक्त हफ्सा मोबाइल ले आई। हाँ अरीशा, कैसी अम्मा ठीक है? सहर ने मोबाइल कान से लगाया। उसकी आवाज़ सुनते ही सबकी नज़रें इस पर टिक गई। नौरीन और समिया का दिल चाहा कि मोबाइल छीन कर खुद माँ से बात करें। माँओं से दूरी अलग अजियत है और इनसे रब्ता ना होना अलग। ओह अच्छा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। नौरीन यही है, बात करो। सहर ने मोबाइल नौरीन की तरफ बढ़ा दिया। क्या हुआ अभी? समिया ने बेताबी से पूछा। अरीशा का कल निकाह है, ज़्यादा लोग नहीं होंगे, सिर्फ निकाह ही होगा। सहर ने सांस लेते हुए बताया। तब आप कल जाएंगी? मिर्साल ने फ़ौरन पूछा। मैं आज ही जाने का सोच रही हूँ, वो मेरी बहुत ख़ास दोस्त है। सहर ने लब काट लिया। इस बार मिर्साल का दिल भारी हो गया। हाँ, सहर की वाकई बहुत अच्छी दोस्त है अरीशा, बचपन की। सेब ने शरारत से कहा तो सब मुस्कुरा दी, मगर समिया के चेहरे पर संजीदगी थी। आप सहर आप ही के साथ जाएंगी? समिया ने आहिस्ता से पूछा। उसे नहीं पता था कि उसे अपनी फ़िक्र क्यों हो रही थी। स्पर्क ने मोबाइल से नज़रें उठाकर बड़ी दिलचस्पी से उसे देखा, फिर वापस मोबाइल में लग गया। पता नहीं, तुम साथ ले जाओगी? तुम्हें साथ ले जाऊंगी, फ़िक्र मत करो। सहर ने शायद उसकी परेशानी भांप ली थी। नौरीन ने कॉल बंद कर दी। चलें फिर, अब इजाज़त दें। ज़ेब खड़ा हुआ, साथ नौरीन भी उठ गई। थोड़ी देर और रुक जाते। सहर ने खफकी से ज़ेब को देखा। शाम हो गई, मगरिब होने वाली है, अम्मी नाराज़ होंगी। ज़ेब ने शाने उचकाए। मुझसे भी मिल दो। सहर ने नौरीन और समिया को अलग किया। अपना भी ख्याल रखना और समिया का भी। नौरीन ने धीमी आवाज़ में कहा। यह जुमला सिर्फ सहर और समिया ही सुन सकी। परसों का लंच हमारी तरफ है आप दोनों का। दरवाजे पर ज़ेब ने पलट कर कहा। देखते हैं। सहर ने कंधे उचका दिए। समिया और सहरुनिसा ने बोझल दिल के साथ नौरीन को अलविदा किया, वापस अंदर आई। नवेरा आज रात आएगी ना? मिर्साल ने पूछा। जी कहकर गई थी कि आ जाएगी, ज़बरक ने जवाब दिया। आप जाएं, आराम कर लें, मैं किचन संभाल लूँगी। समिया ने सहर को किचन जाने से रोक दिया। हाँ मैं मगरिब पढ़ लूँ, तुम और हफ्सा भी आराम कर लो, फिर मैं आती हूँ, साथ कर लेंगे। सहर ने कहा और अपने कमरे की तरफ चली गई। मिर्साल और ज़बरक मस्जिद जा चुके थे। आप गई क्यों नहीं? मिर्साल कमरे में दाखिल होते ही बोला। बस यूँ ही। सहर उठकर उसके करीब आई। आप ये भी कह सकती थी कि आप मेरी वजह से नहीं गई। मिर्साल ने उसे गौर से देखा। ऐवी गलतफहमी न पैदा। खैर, खाना लेकर आऊँ? सहर ने हल्का सा मुस्कुराकर बात टाल दी। नहीं, मुझे भूख नहीं, आपने खाना है तो खा लें। मिर्साल घड़ी उतार कर टेबल पर रखने लगा। चलें आपकी पैकिंग कर दूँ, कल और परसों वक्त नहीं मिलेगा। सहर ने अलमारी की तरफ देखा। मैं कर लूँगा, आप सहमत ना करें। मिर्साल ने टेबल पर बिखरी चीज़ें तरतीब से देना शुरू की। कमरे में चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर घड़ी की टिक टिक। आप वापस कब तक आएंगे? आखिरकार सहरुनिसा से वो सवाल निकल ही गया जिसके लिए वो हफ्तों से बेताब थी। पता नहीं, मैं 2-3 माह तक आपको बुलवा लूँगा। मिर्साल ने वही बात पुरानी दोहरा दी। मैंने कहा था ना मुझे वहाँ नहीं रहना। सहर ने मुँह बना लिया। आप कल अपने घर जाएंगी अरीशा के निकाह के बाद? मिर्साल ने उसके चेहरे के तासुरात पढ़ने की कोशिश की। नहीं, क्योंकि अम्मा अरीशा की तरफ होंगी और मुझे किसी से नहीं मिलना। सहर ने गहरी सांस ली। जैसे आपकी मर्ज़ी। मिर्साल ने कंधे उचकाए। मैं ज़बरक की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करके चला गया। सहर कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर आस्ता से किताबों वाले कमरे में चली गई। अलमारी से 2-3 किताबें निकाली, उलट पलट कर देखी और आखिर में एक किताब लेकर खिड़की के पास बैठ गई। उसका दिल बहुत उदास था। इन गुजरते दिनों में न जाने कब सहरुनिसा को मिर्साल हारून की आदत हो गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह परेशान होगी। ज़िंदगी उसे कहाँ से कहाँ ले आई थी। एक अच्छा हमसफ़र सिर्फ हमसफ़र नहीं होता, वो मुखलिस दोस्त का दर्जा भी रखता है। और सहर के लिए मिर्साल हारून हर रिश्ते से बेहतर एक बेहतरीन बेमिसाल दोस्त था, जिसकी जुदाई के डर से वो आज इतनी उदास थी। वो शौहर से ही नहीं बल्कि एक दोस्त से दूर हो रही थी। किताब खुली रह गई, लफ्ज़ धुंधला गए और सहर ने खिड़की से बाहर अंधेरे को घूरना शुरू कर दिया। समिया, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? नवेरा ने करवट लेकर पूछा। जी मैं सोऊंगी अब। समिया ने थका हुआ सा मुस्कुराकर जवाब दिया। ओके, मैं भी सोने लगी हूँ। यह कहकर नवेरा ने लाइट बंद कर दी। सब नाश्ते की मेज़ पर खामोशी थी। मेरे साहब, हम नाश्ते के फ़ौरन बाद निकल जाएंगे। सहर ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। समिया और नवेरा ने एक दूसरे को देखा।
भाभी समिया को छेड़ दे, वो इधर रह लेगी। नवीरा ने फ़ौरन कहा। क्यों, अम्मा से नहीं मिलना तुम्हें? सहर ने समिया की तरफ देखा। समिया ने प्लेट में रोटी तोड़ी। आप ही, मेरा दिल नहीं है, आप चली जाएंगी। नाश्ते के बाद तैयार हो जाना, सहर ने फैसला सुना दिया। और नवीरा समिया का साथ होना ज़रूरी है, अरीशा ने ख़ास ताकीद की है। नवीरा ने नवाला निकल कर पानी पिया। ओके, फिर मैं ज़ुबर को बोलती हूँ मुझे घर छोड़ाए, मैं रात को आ जाऊँगी। ये कहकर वो उठ गई। नाश्ता ख़त्म हो चुका था। मिर्साल भी खामोशी से उठकर चला गया। मेज़ पर सिर्फ सहर और समिया रह गई। आप ही आप समझ नहीं रही, समिया ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। अब्बा मुझे देखकर बहुत गुस्सा करेंगे। कुछ नहीं होगा, सहर ने इसका हाथ थाम लिया। हम अरीशा की तरफ रहकर ही वापस आ जाएंगे, और मैं फरमीन बाजी भी आ रही हैं चंद घंटों के लिए। समिया ने सर हिलाया, मगर दिल अभी भी बेचैन था। अच्छा, आप जहाँ तैयार हो, मैं बर्तन समेट लूँगी। समिया उठी। नहीं, तुम जाओ, मैं कर रही हूँ, सहर ने उसे रोक दिया। समिया कमरे की तरफ बढ़ गई। इसी वक्त मिर्साल वापस आया। हफ्सा कहाँ है? उसने दाएं बाएं नजरें दौड़ाई। उसकी तबीयत ख़राब है, आज आई नहीं, सहर ने जवाब दिया। मिर्साल ने सहर के इनकार के बावजूद टेबल से बर्तन उठाना शुरू कर दिए। खामोशी से उसकी मदद करने लगा। सहर ने उसे एक नज़र देखा, फिर बर्तन धोने लग गई। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, मगर खामोशी में भी एक साथ था। ऐसा साथ जो मिर्साल के जाने के बाद सहर को बहुत याद आएगा। 10 साढ़े 10 के करीब सहर और समिया पहुंची। नौरीन और फरमीन दोनों पहले से आ चुकी थी। मिर्साल और ज़ेब बाहर ही थे। सहर और समिया जैसे ही अंदर आई तो शम्मा ने बताया वो दोनों घर पर हैं। आप ही, मैं जाऊँ क्या? समिया ने धीमी आवाज़ में पूछा। उनकी मोहब्बत जा गई होगी, तुम्हारी भी जा गई है तो चली जाओ, सहर ने घूर कर कहा। समिया तुम जाओ, खालों की तबीयत बहुत ख़राब है, हफ्ते से बिस्तर से नहीं उठी। अरीशा ने एक नज़र सहर को देखा। यह सुनकर समिया बेख्तियार उठी और बाहर निकल गई। क्या हुआ है, तुमने बताया क्यों नहीं? सहर ने बेकरारी से पूछा। तुमसे बात ही नहीं हो सकी, और तुम सुनना भी नहीं चाहती थी इनके बारे में, अरीशा ने खफकी से जवाब दिया। खैर, हुआ क्या है ये बताओ, सहर ने बेताबी से कहा। 10 दिन हो गए एक्सीडेंट हो गया था, दुकान बंद कर कर आ गए थे तो बाइक की टक्कर लगी, गिर गए, तब से बुखार है, बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते, अरीशा ने तफसील बताई। और देखो, हमें खबर तक नहीं। सहर की आंखें नम हुई। मगर खबर रखनी चाहिए ना, पर यह भी है कि खालू ने गलत किया, सबके साथ। अरीशा ने सहर का हाथ अपने मेहंदी वाले हाथों में लिया। अल्लाह इन्हें शफा दे, तंदुरुस्ती वाली सेहत। सहर ने आंसू साफ किए। तो तुम मिलने नहीं जा रही? अरीशा ने पूछा। हरगिज़ नहीं, वो तीनों जा सकती हैं मगर मैं नहीं। सबसे ज़्यादा बुरा मेरे साथ किया, सबसे ज़्यादा नफरत की, मेरा जाना बनता ही नहीं, सहर ने फ़ौरन कहा। सहर में तुम्हारे अब्बा हैं, सारी ज़िंदगी पछताओगी। अम्मा और भाई कह रहे थे इनके बचने की उम्मीद ज़रा बराबर नहीं, एक दफ़ा जाकर सलाम कर आओ, अरीशा ने समझाना चाहा। अरीशा, बारात कब तक आएगी? तुम तैयार भी नहीं हुई। सहर ने झुमका उठाया। मैंने जो पूछा उसका जवाब तो सहरुनिसा। अरीशा ने झुमके उसके हाथ से देकर नीचे रख दिया। मैंने नहीं जाना, तुम भूल गई, अम्मा और वो तीनों सब भूल गई, मगर मैं कभी नहीं भूलूंगी। सहर ने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया। इसी वक्त दरवाज़ा खुला। सिर छोड़ दो सहर, नौरीन अंदर आई। खुदा नौरीन, अब तुम शुरू मत हो जाना। सहर गुस्से से उठ खड़ी हुई। वो बहुत बीमार हैं सहर, वो हमें देखना चाहते हैं, माफ़ी मांग रहे हैं हम सबसे। नौरीन की आवाज़ कांप रही थी। और तुमने माफ़ कर दिया? सहर ने आंखें निकाल कर उसे घूरा। हाँ, क्योंकि मैं पिघल गई। समिया और फरमीन बाजी ने भी माफ़ कर दिया, मगर सहर वो तुम्हारी राह देख रहे हैं, बार बार तुम्हारा पूछ रहे हैं, कह रहे हैं सहरुनिसा को बुलाओ, वो साथ क्यों नहीं आई। नौरीन रो दी। मुझे क्यों बुला रहे हैं? फवाद आलम अपने आखिरी दिनों में अपनी बेटियों को याद कर रहा है, ख़ासकर सहरुनिसा को। कितनी अजीब बात है ना, वही सहर जिससे वो सारी उम्र नफ़रत करते रहे। सहर हंसी मगर आंखें भीग गई। वो कह रहे थे कि अगर हमने इन्हें माफ़ नहीं किया तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। कहते हैं मेरे जनाजे पे मेरी बेटियां नहीं होंगी तो रोने वाला भी कोई नहीं होगा, बख्शिश की दुआ करने वाला कोई नहीं होगा। सहर, एक दफ़ा चलकर देख लो। नौरीन सिसकी। मगर मैं नहीं पिघलूँगी, इन्हें खौफ खुदा की फ़िक्र है जनाजे पे कौन रोएगा, बख्शिश की दुआ कौन करेगा। मगर इन्हें क्यों याद नहीं कि हम चारों ने एक उम्र इनकी वजह से अजियत में गुजारी। सहर की आवाज़ बुलंद हो गई। क्या भूल गई वो रातें जब वो अम्मा को मारते थे? क्या भूल गई वो रात जब हम भूखे सोए थे? क्या भूल गई उन्होंने हमारी क्या कीमत लगाई, हमें मनहूस का बोझ समझा? क्या भूल गई हो तुम नौरीन? सहर अब लंबी लंबी सांसें भरने लगी। नौरीन साकत रह गई। हम कुछ नहीं भूले सहर, हमने बस अपना फ़र्ज़ पूरा किया। फरमीन अंदर आई। कौन सा फ़र्ज़ आपी? वही जो वो कभी पूरा नहीं कर सके, सहर ने दो टोक कहा। हाँ वही, क्या फ़र्क रह जाएगा इनमें और हम में?
اللہ के घर जाके क्या इंसाफ मांगोगी जब तुमने खुद को ही अल्लाह समझ लिया? नाउज़ुबिल्लाह। फरमीन ने कहा। सहर ने सर उठाकर फरमीन को देखा। मैंने खुद को ऐसा समझा? क्यों गलत बात कर रही हैं आप ही? बस बहुत हो गया, मैं अपने घर जा रही हूँ। सहर ने अरीशा के पास से मोबाइल उठाया। मिर्साल और ज़ेब दोनों वहीं हैं, फरमीन ने कहा। मैं फिर भी नहीं जाऊँगी। सहर ने मोबाइल फेंक कर वापस बेड पर बैठी। खुद को इनके जैसे मत बनाओ, सब अल्लाह के सुपुर्द कर दो और आकर अपना फ़र्ज़ पूरा करो, छोड़ो ज़िद। फरमीन ने गहरी सांस ली। ये कहकर वो चली गई। पछताओ की बहुत सहर, वो जैसे भी थे बाप थे। बाप का दर्जा हमेशा बुलंद होता है, इस दर्जे को मत गिराओ। ये कहकर नौरीन भी गिर कर गई। नौरीन भी उठी, कमरे में सन्नाटा रह गया। जाना तो तुम चाहती हो, मगर मुझे ये भी पता है कि तुम खुद के हाथों मजबूर हो। अरीशा अपना लहंगा संभालती हुई सहर के पास आकर बैठ गई। सहर ने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे उसके गले लग गए और फूट फूट कर रो दी। अरे भी सहर, इसलिए तो नहीं बुलाया था कि तुम खुद भी रो और मेरी बेटी को भी रुलाओ। रसीदा बेगम कमरे में दाखिल शिकवा भरी नज़र सहर पर डाली। खाला माफ़ कीजिएगा। सहर अरीशा से अलग हुई, जल्दी से आंसू साफ करने लगी। बेटा, रुखसती के बाद सबने जो कहा इस पर गौर करना। बाप बाप होता है और औलाद औलाद, दोनों के अलग अलग फ़राइज़ हैं और दोनों को निभाने भी हैं। रसीदा बेगम ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा। शुक्रिया खाला। सहर ने नम आँखों से मुस्कुरा कर कहा। खुश तो होना। रसीदा बेगम ने उसका चेहरा अपने हाथों में दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बस दुआ करें। सहर ने पलकें झपकी। मेरी दुआ तुम सबके साथ है हमेशा। रसीदा बेगम ने मोहब्बत से उसके बाल सहलाए। खाला, बारात कब तक आएगी? अब तक तो आ जानी चाहिए। सहर ने पूछा। बेटा पता नहीं, दावर पता कर रहा है। ये कहकर रसीदा बेगम बाहर चली गई। कमरे में खामोशी हो गई। अरीशा खिड़की के से बाहर लोगों के हजूम देख रही थी। चलो उठो, तुम्हें तैयार करो। सहर ने इसका हाथ पकड़ा। क्या हुआ, तुम कहीं गुम हो? सहर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। वली के घर वालों का रवैया अजीब है, इतने दिनों से बस इसी के बारे में सोच रही हूँ। अरीशा ने आहिस्ता से कहा। कुछ नहीं होता, और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो तैयार हो जाओ। सहर ने उसकी पुश्त थपथपाई और वह अरीशा को आईने के सामने बिठाकर इसके दुपट्टे को सेट करने लगी। उसके अपने दिल में तूफान था, मगर हाथ दोस्त के लिए कपकपा रहे थे। 2 बज गए थे और बारात नहीं आई थी। वली के घर वालों ने फ़ोन करके माजरत कर ली। वली को जहेज़ में जो गाड़ी चाहिए, जो आपने दी है वो उसे पसंद नहीं है, इसलिए वो रिश्ते से इनकार करके पता नहीं कहाँ चला गया। दावर बहुत परेशान था, मेहमान आधे से ज़्यादा जा चुके थे। सहर नौरीन अरीशा के पास बैठी थी। अरीशा ने दुपट्टे की पिनें खोल दी थी, आंखें सूजी हुई थी। तभी समिया अंदर आई। आप ही, मिर्साल भाई आपको बुला रहे हैं। सहर बाहर निकली तो सहन में ही खड़ा था। जी क्या हुआ? सहर उसके करीब आकर रुकी। मैं घर जा रहा हूँ, काम है, आप साथ चलेंगी? मिर्साल ने उसे देखा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरीशा कितनी परेशान है, मैं नहीं जा जाऊँगी अभी। सहर ने फ़ौरन इनकार कर रही है। आप रो रही थी? मिर्साल ने एक नज़र उसकी आंखों पर डाली, जो मुसलसल रोने से सुर्ख हो चुकी थी। हालत नहीं देख रहे आप? सहर ने रुख फेर लिया। देख रहा हूँ, और आपका जो भी फैसला होगा मैं आपके साथ हूँ। रही बात अरीशा की, तो उसका भी हल मेरे पास है। मिर्साल से झुक कर बोला। क्या हल? सबुर की बात, भाई की बात कर रहे हैं? सहर ने चौंक कर उसे देखा। नहीं, मिर्साल ने सर नफ़ी में हिलाया। मैं शाहज़र की बात कर रहा हूँ, बल्कि मेरे पास 2 लड़के भी हैं, मुदस्सर और बिलाल। मिर्साल ने आहिस्ता से कहा। सहर की आंखें हैरत से फैल गई। सबर भाई क्यों नहीं? सहर ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। इससे कुछ देर पहले बात हुई थी इस बारे में, वो फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता। मिर्साल ने वजह बताई। अरीशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आप सोच लीजिएगा। और आपको ये ख्याल कैसे आया? सहर ने संजीदगी से कहा। आप इनकी वजह से रो रही हैं, परेशान हैं। ज़ाहिर है मुझे बुरा लगेगा। और रही बात सोचने की, शाहज़र, मुदस्सर, बिलाल तीनों मेरे बचपन के दोस्त हैं। फिर भी अगर कुछ हुआ तो आप मेरा सर कलम करवा सकती हैं। मिर्साल आखिर में मुस्कुराया। मुस्कुराए मत, किसी ने देख लिया तो खामखा वावेला होगा। खैर, करना क्या है अब? सहर ने उसे घूरा। आप पहले अरीशा से पूछ लें। मिर्साल ने कहा। मेरे ख्याल है आप पहले शाहज़र भाई से पूछें। चवेरी आपी से भी पहले रिश्ता भी था ना, तो ज़ाहिर है आपने इन्हें अच्छी तरह परखा होगा। सहर ने समझदारी दिखाई। ठीक है, पहले आप अरीशा से बात करें। मिर्साल ने सर हिलाया। सहर वापस अंदर आई। अरीशा अपने हाथों की चूड़ियाँ उतार रही थी। अरीशा, बात सुनो, सहर ने आहिस्ता से कहा। सहर, थोड़ी देर और रुक जाओ। अरीशा ने चौंक कर देखा। उसे लगा सहर जाने का कह रही है। मैं नहीं जा रही, तुम इधर बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। सहर ने अरीशा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया। क्या हुआ, भाई ठीक है ना? अरीशा ने फिक्रमंदी से पूछा। सब ठीक है। देखो, मिर्साल के दोस्त हैं शाहज़र भाई।
اور پھر سحر نے ساری بات بتائی، حتیٰ کہ جویریہ کے بارے میں بھی۔ نورین حیرانی سے سحر کو سنتی رہی۔ جب سحر خاموش ہوئی تو کمرے میں کچھ دیر سناٹا رہا۔ عریشہ، ایک بار اپنے گھر والوں کو سوچو، خالہ اور داور بھائی بہت پریشان ہیں۔ نورین نے عریشہ کا ہاتھ نرمی سے دبایا۔ جسے مرضی کر دو، ولی کوئی شہزادہ ترسم خان نہیں ہے کہ اس کے لیے میں باقیوں کو انکار کر دوں۔ عریشہ نے ولی کے نام پر منہ بنائے۔ تم راضی ہو؟ سحر نے پوچھا۔ ظاہر ہے بس۔ سحر، گھر تمہارے گھر کے پاس ہوگا نا؟ تمہارے گھر کے پاس رہوں گی نا؟ یہ سن کر سحر اور نورین دونوں ہنس پڑی۔ ہاں بہت قریب ہے، فکر نہیں کرو، روز ملاقات ہوگی۔ سحر نے محبت سے اپنی جان سے پیاری دوست کو دیکھا۔ نورین، تم اسے اچھی طرح سے تیار کر دو، میں باہر دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ سحر اٹھ کر باہر نکل گئی۔ یقیناً وہ لڑکا بہت اچھا ہوگا، سحر کے جاتے ہی نورین نے کہا۔ آپ کو کیسے پتا؟ عریشہ نے پوچھا۔ سحر کتنی خوش ہے نا، مرسال بھائی واقعی بہت اچھے ہیں۔ نورین مسکرائی۔ ہاں یہ تو ہے، عریشہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر مرسال بیٹھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شاہزر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر مرسال نے ساری کہانی بتائی۔ کیا تو پاگل ہے، تو نے مجھے اس لیے بلایا ہے؟ شاہزر نے اترتے ہی مرسال کو گھورا۔ تو تم انکار کر رہے ہو؟ سوچ لو، سحر کے سامنے ہماری دوستی کی بہت بے عزتی ہوگی۔ مرسال نے اسے جذباتی کیا۔ میں نے سوچا کچھ ہو گیا ہے، میٹنگ چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں، اور تو کہہ رہا ہے میں ابھی شادی کر لوں۔ شاہزر نے اپنی شہادت والی انگلی اپنے سینے پر رکھی۔ میں صرف نکاح کا کہہ رہا ہوں، یہ سحر بہت پریشان ہے۔ مرسال نے التجا کی۔ مرسال پلیز، مجھے شادی کرنی ہوتی تو میں کر لیتا۔ شاہزر نے ہاتھ سے روکا۔ جویریہ کو گئی کئی سال ہو گئے، بس ختم کرو۔ اب مجھے لگتا ہے غلطی کی تھی اپنی بہن کے لیے تمہارا انتخاب کر کے۔ مرسال نے گہری سانس لی۔ تم مدثر یا بلال سے بات کرو، میں یہ نہیں کر سکتا۔ شاہزر نے بات کا رخ بدلا۔ سحر کہہ رہی تھی کہ آپ انہیں بہتر لگے، کیونکہ آپ کو میں نے اپنی بہن کا رشتہ دیا تو اس حوالے سے میں نے آپ کو پرکھا ہوگا۔ مرسال نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ اور خدایا، مرسال تم سے دوستی کر کے نا میں نے غلطی کی۔ شاہزر نے سر تھام لیا۔ اب ہو گئی غلطی، کیا کر سکتے ہو، اب پلیز مان جاؤ۔ مرسال نے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے، مگر بس تمہاری خاطر۔ شاہزر نے کچھ دیر چپ رہ کر کہا۔ رہنے دو، پھر پورے دل سے راضی ہو تبھی نکاح ہوگا، ورنہ جاؤ۔ مرسال نے گویا ناک پہ مکھی اٹھائی۔ دل سے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب حد ہے، ساتھ رہوں گا تو راضی ہو جاؤں گا نا۔ اب 5 منٹ میں کسی اجنبی لڑکی کے لیے دل سے راضی ہو جاؤں؟ بھائی میں اتنا بھی کوئی پارسا بندہ نہیں ہوں۔ شاہزر چڑھ گیا۔ مرسال پہلی بار ہنسا۔ اچھا چل، لیکن سحر کو میں نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو تو وہ میرا سر قلم کروائے گی، اور وہ اس شرط پر راضی بھی ہو گئی ہے۔ مرسال نے کہا تو اس دفعہ شاہزر ہنس پڑا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ کہاں سے کہاں آ گیا میں، شاہزر بڑبڑایا۔ دونوں گاڑی سے اترے اور داور کی طرف بڑھے۔ 2-4 باتیں ہوئیں، تب تک فائق وغیرہ بھی آ گئے۔ اب بس مولوی صاحب کا انتظار تھا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا۔ سحر نسرین بیگم کو دیکھ کر ان کے پاس گئی اور دیکھ کر رنگ کے گلے لگی رہی۔ نسرین بیگم کی سحر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی۔ رخصتی کا شور اٹھا تو سحر عریشہ کو لے کر باہر آ گئی۔ عریشہ اماں کے گلے لگ کر رو رہی تھی، پھر دونوں بھابھیوں سے ملی۔ خالہ، آپ فکر نہ کریں، اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ سحر نے رسیدہ بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بیٹا تمہارا احسان ہے ہم پر، اللہ تم دونوں کے نصیب اچھے کرے۔ رسیدہ بیگم نے سحر اور مرسال دونوں کو دعائیں دی۔ آپ کا شکریہ خالہ، ویسے بھی وہ لالچی عریشہ کے لائق تھا بھی نہیں، سحر نے کہا۔ نورین نے فوراً اس کی پشت پر ہاتھ رکھا تو سحر خاموش ہو گئی۔ سحر باہر آئی۔ شاہزر بھائی میری دوست کا بہت خیال رکھیں گا، سحر نے شاہزر سے کہا۔ جی بہتر۔ شاہزر نے جلدی سے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ اب شاہزر پتہ ہے کیا کہے گا؟ فائق نے آہستہ سے کہا، جو صرف مدثر، بلال، شاہزر اور مرسال نے سنا۔ کیا؟ مدثر نے پوچھا۔ یہ کہے گا خیال کیسے رکھنا ہے؟ چاروں نے اپنی ہنسی مسکراہٹ سے روکی۔ اچھا سوری، فائق نے شاہزر کو گھورتے دیکھ کر کہا۔ مرسال تم نے کہا تھا صرف نکاح، پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ شاہزر نے مرسال کو گھورا۔ یار رخصتی آج ہو یا کل کیا فرق پڑتا ہے؟ مرسال نے کندھے اچکائے۔ مدثر، بلال اور فائق نے حامی بھری۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں اور سحر سال چلتے ہیں، مرسال نے اونچی آواز میں کہا۔ ہاں ہم چل سکتے ہیں، سحر نے فوراً کہا۔ نہیں شکریہ، آپ لوگوں نے اتنا کر دیا بہت ہے۔ شاہزر نے لفظوں پر زور دیا تو سب مسکرا دیے۔ داور عریشہ کو گلے لگائے باہر لے آیا۔ پیچھے بہت سارے لوگ تھے۔ یہ پکڑ، فائق نے چابی آگے بڑھائی۔ میری گاڑی میرے پاس ہے، شاہزر نے اسے گھورا۔ ہم نے فائق کی گاڑی بالکل دلہنوں کی طرح سجوائی ہے، پھر تم بس وہی لے کر جاؤ گے۔ مدثر نے بچوں کی طرح ضد کی تو شاہزر نے اسے مزید گھورا۔ اسے نظریں گھمائی، پھولوں سے سجی گاڑی اس کی منتظر تھی۔
یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بڑبڑایا۔ چل جا، دلہن بیٹھ گئی، بلال نے کہا تو شاہ راستی نے فولڈ کرتا آگے بڑھا۔ میرا گھر جس طرح پھیلا ہے نا، دلہن واپس آ جائے گی، وہ بڑبڑاتے ہوئے داور سے مل کر گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ پھر فائق وغیرہ بھی چلے گئے۔ ہم بھی چلتے ہیں، مرسال نے سحر سے کہا۔ سمیہ ساتھ چل رہی ہو نا؟ سحر نے پوچھا۔ جی باجی۔ سمیہ فوراً نسرین بیگم سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بیٹے سلام کر لو ابا کو آ کر، نسرین بیگم نے پہلی بار سحر سے کہا تو سحر نے مرسال کو دیکھا۔ میرے خیال سے چلی جائے، مرسال نے کہا۔ سحر کسی سے کچھ بھی بولے بغیر آگے بڑھی۔ وہی دروازہ جو اس نے خود بند کر دیا تھا خود کھول کر اندر آئی۔ آنگن میں فواد عالم چارپائی پر لیٹے تھے۔ فرمین ان کا بازو دبا رہی تھی، اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ابا دیکھیں، سحر آئی ہے، فرمین نے کہا۔ انہوں نے آنکھیں کھولی۔ سحر نے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہ وہ فواد عالم نہیں تھے جو وہ سحر چھوڑ کر گئی تھی۔ بہت کمزور لگ رہے تھے، ہڈیاں واضح تھیں ان کی۔ ایک پل کو سحر کا دل تڑپا، دوسرے پل اس نے خود کو سخت کر لیا۔ سحر آ گئی تم؟ ان کی آواز میں سختی نہیں تھی، وہی آواز نہیں تھی جس نے انہوں نے گالیاں دی تھی۔ کیسے آپ؟ سحر نے سلام نہیں کیا، بس گھٹنوں کے پل ان کے پاس بیٹھ گئی۔ تم بس معاف کر دو تو آرام سے مر جاؤں، فواد عالم نے کانپتے ہاتھ جوڑ دیے۔ چھوڑیں یہ سب، خود کا خیال رکھیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ سحر نے بے اختیار ان کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ وہ ہاتھ نہیں تھا جس سے انہوں نے سحر کو مارا تھا۔ معاف کر دو میری بچی، میں تمہارے ساتھ بہت برا رہا۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ سحر نے وہ آنکھیں دیکھیں۔ یہ وہ آنکھیں نہیں تھیں جو اس دن اسے گھور رہی تھیں۔ آپ ٹھیک ہو جائیں، میں اللہ سے دعا کروں گی ابا۔ اس نے ابا کہا تو اس کا دل منہ کو آیا۔ بس ایک بار کہہ دو تم نے مجھے معاف کیا، فواد عالم بس ضد ہوئے۔ سحر انہیں دیکھا، یہ رویہ اس دن والا نہیں تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا اور دعا کروں گی اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، آپ ٹھیک ہو جائیں۔ سحر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاؤ مت، آج رک جاؤ، وہ روتے ہوئے بولی۔ نہیں میں پھر آؤں گی، مگر رک نہیں سکتی۔ سحر اتنا کہہ کر روتے ہوئے باہر آئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مرسال بھی زیب سے مل کر آیا، گاڑی زن سے بھگا دی۔ سمیہ کو آپ نہیں آنے کا کہا تھا نا؟ سحر بالوں کا جوڑا بناتے بولی۔ ہاں کیا ہوا؟ مرسال نے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ نے سوچا ہوگا کہ میں آپ کے جانے کے بعد اکیلی ہو جاؤں گی۔ سحر نے سر جھٹکا۔ آپ کی آواز سے لگ رہا ہے آپ بہت اداس ہیں۔ مرسال نے بیڈ سے ٹیک لگائی۔ جی ابا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ سحر بے اختیار اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ میں نے بھی دیکھا تھا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، سیب کل انہیں اپنے دوست کے ہاسپٹل لے جائے گا، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ مرسال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سحر سیدھی ہو کر بیٹھی، آنسو صاف کیے۔ آمین، آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ کیسا؟ یہ آپ کی پریشانی ہے اور آپ میری بیوی ہیں، مرسال نے کہا۔ یہ سن کر سحر مسکرا دی۔ میں انہیں معاف کر کے آئی مرسال، ایک ایک کر کے میں نے ساری ضدیں ختم کر دی، اب سب ٹھیک رہنے لگا ہے، بس آپ۔ سحر نے آہستہ سے کہا۔ وہ کہنا چاہتی تھی بس آپ مت جائیں اب، مگر کہہ نہ سکی۔ کیا میں؟ مرسال نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس آپ کی وجہ سے سب ٹھیک ہوا ہے۔ سحر نے بات بدل دی۔ کل عریشہ اور نورین دونوں کی طرف جانا ہے، مرسال نے موضوع بدلا۔ یاد ہے۔ سحر نے گہری سانس لی۔ زبرگ سے جب میں نے نکاح کی بات کی تھی نا، تو اس نے کچھ اور بھی کہا تھا جو میں نے آپ کو تب نہیں بتایا، مرسال نے کہا تو سحر اسے دیکھنے لگی۔ اچھا کیا کہا؟ سحر نے تجسس سے پوچھا۔ وہ سمیہ کے بارے میں سوچ رہا ہے، مرسال نے کندھے اچکائے۔ مگر سمیہ کو آئے تو 2 دن ہوئے۔ سحر حیران ہوئی۔ بس اتنا ہی کہا اس نے، اگر آپ کہیں تو بات آگے بڑھائیں ورنہ میں زبرگ کو انکار کر دوں گا۔ مرسال نے کہا۔ آپ جورو کے غلام رکھتے ہیں قسم سے، ہر بات میرے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ سحر نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ مرسال ہنس دیا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں کل ہی اماں اور نورین سے بات کروں گی، سحر نے کہا۔ شکریہ، کل افیرہ نے بھی آنا ہے، مرسال نے اطلاع دی۔ پتہ ہے۔ اچھا ہے، آخری بار آپ کو آپ کی دنیا کی دوسری دنیا میں لے چلوں، سحر کہتے ہوئے بیڈ سے اتری۔ مرسال بھی ہنستے ہوئے کھڑا ہوا، دونوں ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ مرسال نے لائٹ جلائی، کتابیں ترتیب سے اپنی جگہ پر رکھی، وہ جیسے انہیں خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ سحر نے دل سے دعا کی کہ کاش وقت رک جائے، مگر اسے پتہ تھا کہ اچھے وقت کو پر لگ جاتے ہیں۔ سارا راستہ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ شاہزر اور عریشہ جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو اندھیرا تھا۔ شاہزر نے دروازہ بند کیا، جیسے ہی لائٹ جلا عریشہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی، پورا حال بکھرا ہوا تھا۔ دراصل میں آفس جلدی نکل جاتا ہوں، جب لیٹ ہوتا ہوں تو ایسے ہی ہو جاتا ہے، واپس آ کر ٹھیک کر لیتا ہوں، شاہزر نے شرمندگی سے کہا۔ مجھے تھوڑی پتہ تھا کہ واپس آؤں گا تو ایک دلہن سال کے ساتھ، اس نے دل میں سوچا۔
پھر کھانے کا شاپر جو داور نے رکھوایا تھا اسے لے کر کچن میں چلا گیا۔ عائشہ نے دوپٹہ سر سے ہٹایا، تھوڑی دیر اتنی صفائی کر لی کہ وہاں بیٹھا جا سکے، پھر آنکھیں بند کر کے صوفے پر لیٹ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ شاہزر کچن سے نکل کر بائیں طرف گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ آپ کمرے میں آ جائیں، شاہزر نے کہا۔ وہ بمشکل اٹھی اور کمرے میں آئی۔ شکر ہے کمرہ صاف تھا، یا ابھی صاف کیا گیا تھا، یہ عائشہ سمجھ نہیں سکی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کمرہ بہت سادہ تھا، فرنیچر اور سامنے دیوار پر کچھ اسلامک تصویریں۔ عائشہ نے گردن گھمائی تو سائڈ ٹیبل پہ ایک چھوٹا سا فریم تھا، اس نے اٹھایا۔ تصویر میں شاہزر اور ایک لڑکی ساتھ کھڑے تھے۔ عائشہ کو لگا اس لڑکی کو کہیں اس نے دیکھا ہے۔ شاہزر اندر آیا تو عائشہ نے بے اختیار فریم ٹیبل پر رکھ دیا۔ شاہزر نے پہلے بیڈ پر ٹرے رکھی، پھر خود بھی بیٹھ گیا۔ کھانا کھا لیں، اس نے پلیٹ عائشہ کے سامنے رکھی۔ مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، آپ کھا لیں، عائشہ نے کہا۔ تھوڑا سا کھا لیں پلیز، شاہزر نے التجا کی۔ عائشہ نے سالن ڈالا اور کھانے لگی۔ کھانے کے بعد شاہزر ٹرے لے گیا اور 5 منٹ بعد واپس آیا۔ اس نے وہ فریم اٹھایا۔ یہ جویری ہے، اور اسے دراز میں رکھ دیا۔ میں بس ایسے ہی دیکھ رہی تھی، یہ مجھے یاد آیا جویری عافیہ کی بہن ہے۔ میں نے عافیہ کو دیکھا، دونوں بہنیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اسی لیے لگا تھا کہ دیکھا ہے، عائشہ نے صفائی دی۔ میں کوشش کروں گا ایسی کوئی چیز آپ کے سامنے دوبارہ نہ آئے۔ ویسے بس یہ ایک تصویر ہی تھی اور گفٹس ہوں گے۔ شاہزر نے ایمانداری سے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں، جو اس دنیا میں نہیں ان سے کیا مقابلہ کرنا، عائشہ نے کہا تو شاہزر مسکرا دیا۔ نہ مجھے آپ سے محبت ہے، نہ ہی جویریہ سے تھی۔ ہاں مگر جویریہ سے پھر بھی ہو گئی، شاید آپ سے بھی ہو جائے، پر جویریہ کو میں نہیں بھول سکتا، شاہزر نے آہستہ سے کہا۔ نہ مجھے ولی سے محبت تھی، نہ آپ سے، پر شاید آپ سے ہو جائے، عائشہ نے اس کے انداز میں جواب دیا۔ شاہزر ہنس دیا۔ میں پوری کوشش کروں گا آپ کو خوش رکھوں، شاہزر نے عائشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیا۔ میں بھی اس رشتے کو دل سے نبھاؤں گی۔ رہی بات جویریہ کی تو مجھے ان سے کوئی حسد نہیں، وہ آپ کا ماضی تھی، ماضی بھلایا نہیں جاتا، مگر میرے بعد کسی کو برداشت نہیں کروں گی۔ آخر میں اس کی آواز ذرا تیز ہو گئی۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، شاہزر نے فوراً یقین دلایا۔ میں اور یہ گھر بھی آپ کے حوالے، جیسے چاہے رکھیں، شاہزر نے شرارت سے کہا تو وہ ہنس دی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں یہاں اور خاص آ کر آج ہنسوں گی، عائشہ نے کہا۔ اور میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ آج مجھے اتنی خوبصورت بیوی دوبارہ سے ملے گی، شاہزر بولا تو عائشہ نے اسے گھورا۔ وہ ایک تھی، میں الگ ہوں، ہم دونوں کو ساتھ نہ ملائیں، عائشہ نے خفگی سے کہا۔ کوشش کروں گا، شاہزر اب بھی مسکرا رہا تھا۔ دونوں کی نئی اور پرسکون زندگی ان کے دروازے پر دستک دے چکی تھی۔ صبح سحر جلدی تیار ہوئی۔ ناشتے کے فوراً بعد وہ لوگ عائشہ کی طرف آئے۔ تاور اور شمع ناشتہ لے کر پہلے ہی آ چکی تھی۔ سحر آنے کے بعد وہ لوگ نکل گئے۔ مرسال اور شاہزر حال میں بیٹھے تھے اور سحر عائشہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ خوبصورت ہے، سادہ سا، شاید شاہزر بھائی کو زیادہ پھیلاوا پسند نہیں۔ شہر نے کمرے کو غور سے دیکھا۔ 2 کمروں کا فلیٹ ہے، ایک انسان رہتا ہے، کتنا ہی پھیلاوا ہوگا، اور تم رات کو دیکھتی نا، وہ خدایا اتنا بکھرا ہوا تھا، عائشہ نے جھرجھری دی۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے خود صفائی کی ہو خالہ، سحر نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر بھی یار، عائشہ نے گھورا تو وہ مجھ چپ ہو گئی۔ یار مرسال بتا رہے تھے کہ وہ اکیلے ہوتے ہیں اور آفس جلدی جاتے ہیں، اس لیے ہو گیا ہوگا، مگر اب تم ہو نا، سمیٹ دیا کرنا، سحر نے سمجھداری سے کہا۔ اماں نہ بنا کرو میری، عائشہ نے چڑھ کر کہا۔ خیر کیسے لگے تمہیں؟ ولی سے تو بہتر ہی ہوں گے، سحر نے ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ آہستہ بولو۔ ہاں ویسے صحیح کہا، ولی کو تو فرصت سے بیٹھ کر گالیاں دوں گی، عائشہ نے دروازے کی طرف دیکھا۔ سحر ہنس دی۔ ٹھیک ہونا، کوئی مسئلہ ہونا تو بتانا، پھر نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ تم کیسی ہو؟ مرسال بھائی رات کو جائیں گے نا؟ تم اداس ہو؟ عائشہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ہاں، سحر نے نظریں جھکائی۔ بہت اداس لگ رہی ہو، عائشہ بولی تو سحر نے رخ بدل دیے۔ بہت ساری لڑکیوں کے شوہر باہر جاتے ہیں، میں انہیں ہی نہیں ہوں، مگر مجھے پتا ہوتا نا کہ مرسال کی عادت ہونے کے بعد وہ چلے جائیں گے تو قسم سے میں کبھی ان سے دوستی ہی نہیں کرتی، سحر کی آواز بھر آئی۔ عائشہ نے اسے گلے سے لگایا۔ تم ان سے کہو نہ مت جائیں، ان لوگوں کا اتنا اچھا کام ہے ادھر، عائشہ نے کہا۔ مرسال ہارون کا جانا تمہارے دوست کو اندر ہی اندر کھا رہا ہے عائشہ، مجھے لگ رہا ہے ان کے جانے کے بعد میری زندگی پھر سے خالی ہو جائے گی، سحر روتے ہوئے بولی۔ اچھا بس تھوڑے دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ خالو سے ملی تھی تم؟ شمع بھابھی نے بتایا کہ تم گئی تھی، عائشہ نے بات بدلی۔ ہاں میں نے معاف کر دیا، وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں، ان کی آواز میں وہ سختی نہیں رہی، نہ ان آنکھوں میں وہ خوف تھا جو پہلے نظر آتا تھا۔ سحر نے شہادت کی انگلی سے آنسو صاف کیے۔ اللہ انہیں شفا دے، آمین، عائشہ نے سر ہلایا۔ سم آمین،
عریشہ، ہم بیٹیاں ہر حال میں اپنے باپ سے محبت کرتی ہیں. ان کو دیکھ کر مجھے لگا میرے جسم سے کوئی حصہ ختم ہو رہا ہے. فواد عالم کو دیکھ کر پہلی مرتبہ لگا مجھے ان سے محبت ہے. سحر سسکی. سحر خاموش ہوگی مگر عریشہ سے اسے تکتی رہی. اتنے سالوں میں پہلی بار سحر کے منہ سے اپنے باپ کے لیے ایسے الفاظ نکلے تھے. مرسال کو میں فواد عالم نہیں بننے دوں گی، اور وہ خود بھی کہتے ہیں بیٹیاں انہیں عزیز ہیں، مگر یہ تو وقت بتائے گا. سحر مسکرا کے ساتھ بولی. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. عریشہ نے دل سے دعا کی کہ اب کوئی فواد عالم جیسا باپ نہ بنے. اچھا میں چلوں؟ نورین کی طرف جانا ہے. پھر گھر بھی عافیہ آپ ہی آئی ہوئی ہیں. سحر کھڑی ہوئی. میں بھی رات کو آؤں گی، شاہزر نے کہا. عریشہ بولی. اچھا میں انتظار کروں گی. اور تم شاپنگ پر جا رہی ہو نا، تو پہلے گھر پر دیکھ لینا کیا ہے اور کیا نہیں. سحر نے کہا. ہاں پر یار کیسا لگے گا شادی کے دوسرے دن یوں باہر چلی جاؤ؟ عریشہ نے بےچارگی سے کہا. میں چلتی مگر میرے پاس وقت نہیں ہے، اور شکر ادا کرو شاہزر بھائی تمہیں ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ورنہ اکیلے جاتے جو بیٹھی رہتی یہیں. سحر شرارت سے بولی. عریشہ نے آنکھیں گھمائی. دونوں ساتھ باہر نکلی اور پھر سحر اور مرسال چلے گئے. عریشہ بھی تیار ہو کر شاہزر کے ساتھ نکلی. گھر میں چھوٹی بڑی چیزیں کچھ نہیں تھیں. شاہزر نے کہا کہ ساتھ چلے، تو عریشہ تیار ہو گئی کیونکہ اب اسے یہیں رہنا تھا. بہتر تھا وہ خود جا کر لے آتی سارا سامان. کوئی چیز رہ تو نہیں نہ گئی؟ آپ کے خیال سے رکھ لیں. سحر نے ایک نظر اس کے بیگ کو دیکھا. میری بیوی رہ گئی ہے، سوچ رہا ہوں اسے رکھ لوں. مرسال نے شرارت سے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی. ویسے انکل آج ایڈمٹ ہو گئے، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہوں گے، آپ جا کر مل لیجیے گا. مرسال نے کہا تو سحر نے ایک نظر اسے دیکھا. میں ملنے میں کیا ہے، مل لوں گی. سحر نے گہری سانس لی. مجھے پتہ ہے آپ اتنی جلدی کچھ نہیں بھولیں گی. مرسال نے مسکرا کر اس کے بالوں کو پیچھے کیا. میں کبھی نہیں بھولوں گی، بس بیٹی کا فرض پورا کروں گی. خیر آپ وہاں سے روز لکھیں گے نا ناول؟ سحر نے پوچھا. نہیں وہاں فرصت نہیں ہوتی. مرسال نے مسکرا کر جواب دیا. پھر میں کیا کروں گی؟ سحر نے اداسی سے پوچھا. آپ تب تک میری پرانی کتابیں پڑھ لیں، آدھے سے زیادہ کہانیاں آپ کی منتظر ہیں. مرسال نے کہا. ہاں یہ میں نے کیوں نہیں سوچا. اچھا مرسال آپ سے کوئی پوچھے گا کہ اگر آپ کی بیوی کرتی کیا تو آپ کیا کہیں گے؟ سحر کو نہ جانے یہ خیال کیوں ہے. میں بہت فخر سے کروں گا کہ میری بیوی میری کتابوں کی دیوانی ہے. مرسال کے بولنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی. آپ کو پتہ ہے میں نے عریشہ کو یہ دکھایا ابھی، وہ بہت خوش ہوئی. سحر نے بتایا. اچھا کیا. اور وہ شاہزر کے ساتھ خوش تو ہے؟ مرسال نے پوچھا. ابھی تھوڑا بہت وقت لگے گا، بہرحال وہ خوش ہے. سحر نے اسے تسلی دی. آ جائیں سب باہر انتظار کر رہے ہیں. مرسال کہہ کر اپنا موبائل اٹھا کر چلا گیا. سحر اسے جاتا دیکھتی رہی. تھوڑی دیر میں وہ جانے والا تھا اور سحر کو لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی بہت قیمتی چیز کو جدا کر رہی ہے خود سے. مجھے دو خوشخبری ملی ہے. عافیہ زبر کو دیکھتے ہوئے بولی. کیا؟ فرمین نے پوچھا. پہلی یہ کہ زبرگ سمیہ سے شادی کر رہا ہے، اور دوسری شاہزر بھائی نے شادی کر لی. عافیہ کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ خوش ہے. ہاں سحر نے ہم سے بات کی تھی سمیہ اور زبور کے لیے. فرمین مسکرائی. عریشہ نے سحر کو دیکھا اور ابروج کا کر پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے، تو سحر نے ہاں میں سر ہلا دیا. کتنا خوبصورت لگ رہا ہے گھر، ہم ہر ماہ ایک دعوت رکھیں گے. عافیہ نے کہا تو سب مسکرائے. شاہزر، عریشہ، نورین سب سحر اور مرسال کے ہاں جمع تھے. تھوڑی دیر میں مرسال نے جانا تھا. سب خوش گپیوں میں مصروف تھے. نویرہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یا پھر مجھے ہی اگنور کرتے ہیں بس. زبرگ دروازے سے ٹیک لگائے نویرہ سے بولا. تم سمیہ کی بات کر رہے ہو؟ نویرہ نے ایک نظر اسے پھر فرائی کرتے ہوئے سمیہ کو دیکھا. ہاں زبرگ بولا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. سمیہ نے فوراً صفائی دی. پھر کیسی بات ہے؟ نویرہ نے ہنستے ہوئے کہا. کیا ہو رہا ہے؟ سحر اور نورین دونوں ادھر آئیں. آپ کی بہن سے آپ کا دیور نظر انداز ہو رہا ہے فی الحال. زبرگ نے منہ بنا کر سحر کو دیکھا تو نورین نے سمیہ کو دیکھا جو سر جھکائے اپنے کام میں مصروف تھی. میری بہن کو آپ کچھ مت کہیں، اتنی پیاری تو ہے. سحر نے کہا تو زبرگ نے ایک ہاتھ کان سے پکڑا. یہ تو میں مانتا ہوں. زبرگ نے کہا. کیا؟ نویرہ نے اسے دیکھا. بھابھی کی بہن بھابھی سے زیادہ پیاری ہے. زبرگ نے مسکراہٹ ضبط کر کے شرارت سے کہا. نورین اور سحر تینوں نے سمیہ کو دیکھا جو خود زبرگ کی نظر بھی اس پر پڑی. پیاری کے ساتھ میں بیوہ بھی ہوں. سمیہ نے کہا تو زبرگ کا منہ کھل گیا اور باقی تینوں بھی اسے دیکھنے لگی. سحر ہنسی. ارے طلاق ہوئی ہے تمہاری، بیوہ نہیں ہوئی ہو بیوقوف. نورین نے کہا تو زبرگ اور نویرہ بھی ہنس دیے. جو بھی آپ ان سے بولو میرے پیچھے نہ پڑے، میں بچی نہیں، مجھے سمجھ آ رہا ہے سب. سمیہ نے گیس بند کیا. بعد میں آؤں گا. زبرگ سب کی طرف مسکراہٹ اچھال کر چلا گیا. یہ کیا بدتمیزی ہے سمیہ؟ سحر اس کے سامنے آئی. وہ مجھ سے فری ہونے کی کوشش کریں، بہتر ہے انہیں سب پتہ ہو. سمیہ نے غصے سے کہا.
رشتہ بھیجا ہے انہوں نے اور سب پتہ ہے انہیں، نورین نے اسے گھورا۔ آپ لوگ ذرا تحمل سے بات کریں، وہ پریشان ہے۔ نویرہ نے سمیہ کی سائڈ لی اور باہر چلی گئی۔ تمہیں شادی نہیں کرنی؟ ابا پہلے جیسے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہیں اپنے پاس نہیں رکھیں گے، نورین نے کہا۔ آپ لوگ جیسا چاہیں گے میں ویسے ہی کروں گی، اگر آپ ان کو بولیں کہ مجھے تنگ نہ کریں۔ سمیہ نے سر جھٹکا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر تمہیں نہیں کرنی شادی تو بتا دو، ہم زبردستی نہیں کریں گے۔ نورین نے سحر کو دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو صحیح کہا تم نے۔ میں خود چاہتی ہوں میں جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جاؤں، لاکھ یہ گھر میری بہن کا ہی صحیح مگر یہ میرا نہیں ہے، سمیہ نے بولا۔ اچھا بس کرو ورنہ میں رونے لگ جاؤں گی، کباب ڈالو، سحر نے کہا تو سمیہ ہنستی ہوئی گیس آن کرنے لگی۔ بھائی اب یہ آخری سفر ہے آپ کا، پھر آپ نہیں جائیں گے؟ عافیہ مرسال کے گلے لگی کھڑی تھی۔ میں تو اس دفعہ منع کر رہا ہوں کہ مت جائیں۔ زبرق نے خفگی سے مرسال کو دیکھا، مگر یہ مانے گا کہا، اچھا خاصا کام چل رہا ہے ادھر۔ شاہزادہ نے مرسال کو گھورا تو وہ ہنس دیا۔ اور نہیں تو کیا، مجھے دیکھیں میں ہفتے میں صرف 2 دن چکر لگاتا ہوں اور آرام سے گھر پہ رہتا ہوں، بھائی نہ جائیں، جائیں نہ جائیں۔ زبرق مرسال کے پاس گیا تو عافیہ اس سے الگ ہوئی۔ کتنی دفعہ سمجھایا کہ جانے والوں کو روکا نہیں جاتا، مرسال نے زبرق کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ آپ ہماری سحر کو اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں، فرمین نے کہا تو سحر فوراً سیدھی ہوئی کیونکہ سب اسی کو دیکھنے لگے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بھی چلیں یا بعد میں آ جائیے گا مگر یہ انکار کر رہی ہیں، مرسال نے فوراً وضاحت دی۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، کچھ دنوں میں سمیہ آ جائے گی باقاعدہ طور پر، پھر سحر اکیلی نہیں ہوگی۔ عافیہ نے فرمین اور نورین کو دیکھتے کہا۔ کیوں ہی چھوٹی موٹی باتوں کے ساتھ سب نے مرسال کو دروازے تک رخصت کیا۔ پھر فائق شاہزر مرسال کے ساتھ چلے گئے، نورین اور زیبی فوراً نکلے۔ ان کے ساتھ فرمین بھی چلی گئی، عافیہ آج یہیں رکنے والی تھی، وہ زبرق کے ساتھ اس کے پورشن میں چلی گئی۔ سمیہ عافیہ کے بیٹی کے ساتھ وہیں حال میں ہی بیٹھی رہی، سحر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، وہ صوفے پر سر رکھ کر بالکنی کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا خالی خالی لگ رہا تھا اسے کمرہ، ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ عافیہ اندر آئی۔ بھائی جب بھی جاتے تھے میں اور زبرق گھنٹوں بیٹھ کر بیٹھتے تھے، مگر آج میں جلدی اس کے پاس سے اٹھ گئی کیونکہ اس دفعہ 2 نہیں 3 فرد ان کے جانے سے اداس ہیں۔ عافیہ اس کے سامنے آ کر بیٹھی۔ میں اداس نہیں ہوں، سحر نے کہا۔ چلو مان لیا، دبئی کیوں نہیں جانا چاہتی؟ عافیہ نے پوچھا۔ وہ تو اپنی جاب پر ہوں گے، میں اکیلی کیا کروں گی ادھر، یہاں تو آپ سب ہیں، تھوڑی دور کے فاصلے پر ہی صحیح۔ سحر نے وجہ بتائی۔ فواد انکل کے بارے میں سنا میں نے، بہت افسوس ہے مجھے، اللہ انہیں جلد سے احتیاط کرے، عافیہ بولی۔ آمین۔ سحر نے کشن اپنے اوپر رکھا۔ باپ جیسے ہی ہوں، ان سے بیٹیاں نفرت کر ہی نہیں سکتی۔ عافیہ کی بات پر سحر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ فرمین آپ ہی نے آپ کو بتایا یہ سب؟ سحر کا نہ جانے کیوں لگا کہ مرسال نے بتایا۔ جی ہاں، میں شروع سے واقف ہوں تمہارے ابا کے رویے سے۔ دیکھو کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹیاں ان کے صدقے والی جاتی، مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بیٹیاں رول جاتی ہیں۔ عافیہ نہ جانے کیا سمجھانا چاہ رہی تھی اسے۔ اور ہم وہ والی بیٹیاں ہیں جو رول گئی، سحر کی آنکھیں مزید نم ہوئیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں تمہارا درد، عافیہ نے محبت سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ نہیں آپی، آپ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ آپ کے والد کے بعد آپ کو فواد عالم نہیں بلکہ مرسال ہارون نے بڑا کیا۔ فواد عالم اور مرسال ہارون میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سحر نے نفی میں سر ہلایا۔ عافیہ مسکرائی۔ یہ بھی صحیح کہا تم نے۔ اچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ مرسال ہارون اور فواد عالم ایک جیسے نہیں ہیں؟ کیا تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ فواد عالم اور مرسال ہارون ایک جیسے باپ نہیں بنیں گے؟ عافیہ نے ابروج چکائے۔ جی، مرسال ہارون یقیناً ایک بہترین باپ ثابت ہوگا۔ سحر کی آنکھوں سے آنسو گرتے چلے گئے۔ میں نے اپنے بھائی کے لیے بہترین لڑکی کا انتخاب کیا۔ عافیہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں آپ کی اور فرمین آپی کی ساری زندگی شکر گزار رہوں گی کہ آپ نے مجھے مرسال کو دیا۔ سحر نے مسکرا کر کہا۔ ہم نے کچھ نہیں کہا، اللہ نے تم دونوں کے ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا تھا۔ عافیہ نے کندھے اچکائے۔ پھر بھی اللہ کے بعد آپ دونوں کا شکریہ، سحر بولی تو عافیہ مسکرائی۔ اکیلے سو جاؤ گی یا سمیہ کو بھیج دوں؟ عافیہ نے پوچھا۔ نہیں، میں سو جاؤں گی، اس کی جگہ بدل جائے گی تو اسے نیند نہیں آتی، بڑی مشکلوں سے سیٹ ہوئی ہے ادھر۔ سحر نے انکار کیا۔ چلو پھر کوئی بات ہو تو فون کر لینا، میں آ جاؤں گی کیونکہ فائق تو رات کو آ جائیں گے، مجھے جاگنا ہے، عافیہ نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو بہت رات ہو گئی ہے، سو جاؤ، عافیہ نے بالکنی کا پردہ گرا اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ سحر اٹھی، کتابوں والا کمرہ کھولا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کچھ پڑھے مگر دل نہیں لگا تو باہر آ گئی۔ دراز سے چابی نکالی اور اسے لاک کیا۔ اب جب مرسال آئیں گے تبھی کھلے گا یہ کمرہ، سحر نے خود سے کہا اور واپس صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ عافیہ کی آنکھ فائق کی مسلسل آنے والی کال سے کھولی۔ اس نے گھڑی دیکھی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔
عافیہ نے بالوں کا جوڑا بنایا، اٹھ کر باہر اور دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ اسے لگا وہ نیند میں ہے۔ اس نے آنکھیں پوری طرح کھولی، سامنے تو